ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث تقریباً ملک ڈوب چکا ہے۔ وہ جگہیں صرف باقی رہ گئی ہیں جہاں پر جمہوری ڈاکوؤں کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر ان کے کوئی وافقیت کے موجود ہیں، جہاں پر ان کی زمینیں موجود ہیں، جہاں پر ان کے رشتہ دار موجود ہیں، جہاں پر ان کی جو ہے فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ وہ جگہیں محفوظ رہ گئی ہیں، باقی ملک ڈوب چکا ہے اور اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ جی وہ والی جو ہے پارٹی نے یہ نہیں کیا، فلانی سیاسی جماعت نے یہ کام نہیں کیا۔ جو وزٹ ہو رہے ہیں وہ ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہیں، چاہے سندھ حکومت ہو، چاہے کے پی کے حکومت ہو اور چاہے پنجاب حکومت ہو۔ ساری حکومتیں مل کے ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں مصروف ہیں۔ جو ایک غریب آدمی ہے جس کی زمینیں بہہ گئی ہیں، جس کا گھر بہہ گیا ہے، جس کا سارا سامان بہہ گیا ہے، وہ روڈ پر پڑا فریاد کر رہا ہے، اور وہ فریاد ان جمہوری ڈاکوؤں سے نہیں کر رہا، صرف اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ مدد کریں۔ لیکن ہمارے اس نظام نے ہمیں ایک سبق پھر وہی سکھایا کہ جن کو آپ برا کہتے ہیں، جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں، آپ کو جانا اسی دروازے پر پڑتا ہے۔ پاک فوج کے وہی جوان، وہی افسران جو اس قدرتی آفات جیسے حالات ہوں یا ملک کسی بھی پریشانی میں ہو، آخر وہی فرنٹ پر آتے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہ انجام دے کے چلے جاتے ہیں۔ سیلابی صورتحال ہو تو پاک فوج درکار ہے، قدرتی آفات ہوں تو پاک فوج درکار ہے، کسی بھی ریسکیو کے عمل میں پاک فوج درکار ہے، اگر جنگیں لڑنی ہوں تب بھی پاک فوج ہوتی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کس لیے موجود ہیں یہاں پر؟ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر نہیں اڑا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ روڈوں پر اپنی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، لیکن اب تک سیاسی لیڈر جو پیچھے شیر کی طرح باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم نے جو ہے منہ سے جنگ لڑ لی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، جب عملی طور پر کام کرنے کا وقت آتا ہے یہ سب فرنٹ سے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے۔ جب حقیقی جنگ لڑنے کی بات آتی ہے اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں، جمہوری ادارے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر جی پکارا جاتا ہے پاک فوج کو بلایا جائے۔ جو ہماری سیاسی مشین ہے ان کی مشینوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ طاقت اسی لیے نہیں ہے، اس مشینری کے اندر، اس مشین کے گوشے کے اندر صرف کرپشن چلتی ہے۔ اربوں روپے کے، خربوں روپے کے ٹھیکے لیے جاتے ہیں۔ وہ سڑکیں آج تالاب کے اندر بہہ رہی ہیں، مٹی کی طرح بہہ رہی ہیں، جن کا ارب خرب میں بجٹ پاس کیا تھا۔ چاہے سندھ حکومت کی بات کریں، چاہے پنجاب حکومت کی بات کریں یا پھر کے پی کے کی حکومت کی بات کریں، بڑے بڑے بجٹ پاس کیے جاتے ہیں۔ ایک پریشان ہوتا ہے وہی عام آدمی، وہی لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو ووٹ دے رہے ہیں، اور ان کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اس پر غیر قانونی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، غیر قانونی زمین پر فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، غیر قانونی طور پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ نالوں کی زمینیں ہوں یا دریا کی زمینیں ہوں، ہر زمین پر قبضہ کر کے غریب آدمی کو ڈبونے کے لیے سازش کی جاتی ہیں۔ کروڑوں اور اربوں کھانے والے غائب ہو جاتے ہیں، ملک سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جانوں کا ضیاع ہونے کے بعد صرف تماشائی ہاتھ باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اب اس ملک میں اور کیا ہونے کو رہ گیا ہے۔ ایک فیکٹ ہے، ہماری حکومتی مشینری بہت دعوے کرتی ہے، بہت وعدے کرتی ہے اور بہت سنہرے خواب دکھاتی ہے کہ ہم ملک کے جیسے بھی حالات ہوں ہم سب سے فرنٹ پہ آ کے مقابلہ کریں گے۔ کہاں ہیں سارے لوگ؟ کہاں ہیں ایم پی اے، ایم این اے؟ کہاں ہیں جن کو بجٹ پاس کر کے، جن کے اکاؤنٹ میں ہمارا اور آپ کا پیسہ پھینکا گیا تھا؟ کوئی سڑکوں پر نظر نہیں آتا۔ ایک میونسپل کمشنر، ایک یو سی چیئرمین، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک وزیر، کہیں کسی جگہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی دے رہا ہے تو صرف غریب کا سامان بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو صرف غریب آدمی بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، باقی اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جاتے ہیں خالی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اپنی ویڈیو بناتے ہیں یا پھر اپنی شہنشاہی کشتیوں میں جا کے ویڈیو بناتے ہیں، اپلوڈ کر کے اس کو ختم کر کے جو ہے وہ وائرل کر دیا جاتا ہے۔ جی ملک کی خدمت میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ کس بات کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی وہی ہمارا ادارہ، وہی فوج، وہی جوان ہمارے جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، آج وہی جوان روڈوں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ آج وہی جوان نکل کے ان بستیوں کو، ان گاؤں کو بچانے کی اپنی کوششوں میں مگن ہے، اپنی جان داؤ پہ لگا کر۔ لیکن ہمارے جمہوری ڈاکو اس بات کا بھی کریڈٹ لے جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ آپ لوگ اربوں خربوں روپے جو لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ اس وقت ہر ادارہ ریسکیو کا وہ بھی اپنی تصویریں کھنچوانے میں مصروف ہے۔ اگر کوئی فلاحی ادارہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاحی کام کر رہا ہوں
तो फलाई काम कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर डॉलर्स में आप चैरिटी किस चीज़ की ले रहे हैं? सब बिजनेस करते हैं। ये कारोबार, ये जो सीज़न है बारिशों का, ये जो तबाही है, इसमें भी कारोबार किया जा रहा है। और इस मुल्क को बचाने के लिए वही जमाना है जिसके लिए साजिशों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, जो अपना घर छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर, अपने हालात छोड़कर भूख और प्यास की हालत में आप लोगों की जानें बचाने में मसरूफ़ है। ऐसे हज़ारों जवान इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे चुके हैं और दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक ये मौजूद हैं, आप अमान में हैं। और जिस वक्त ये जवान, ये सीने, ये ताकत नहीं होगी तो इस वक्त ये जमहूरी डाकू आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, हेलीकॉप्टरों में उड़ते हुए दिखाई देंगे और सीधा चले जाएंगे कोई जाती उम्रा, कोई फलाना उम्रा और कोई फलाने मुल्क, क्योंकि इनका सारा ख़ानदान, इनके सारे बच्चे तो बाहर हैं। इन्होंने क्या करना है? बैठना और निकल जाना है। जैसे वो अशरफ गनी भागा था मुल्क छोड़कर, ऐसे ये भी भाग जाएंगे। इनके लिए घंटों का खेल है, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी भर का, आपकी नस्लों का, आपका अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। इनसे सवाल ज़रूर करना चाहिए, इनको वोट देने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। आप जो अरब खरब कमाते हैं, वो पैसा क्या हमारी जान लेने के लिए लगाया जाता है? क्या वो पैसा हमारा खून पीने के लिए लगाया जाता है? इस मुल्क ने माशी हालात का मुकाबला तो कर ही रही है, परेशान थी, लेकिन बचा कुचा ये वो मनाजिर हैं जो मैं अपनी आंख से देखकर आया हूँ। मैंने कोई वीडियो देखकर ये वीलॉग नहीं किया है, ये ज़रूर मैंने अपनी आंख से वाक़यात देखे हैं। आंखों देखा हाल बहुत तकलीफ दे था, बयान तो अल्फाज से नहीं किया जाता। जब एक किसान, एक गरीब आदमी अपना आशियाना छोड़कर, अपने बोरिया बिस्तर सिर्फ कंधे पर रखकर उस समंदर से, पानी से गुजर रहा हो और उसके मवेशियों को, उसकी ज़िंदगी जिससे उसकी चलती है, वो उसके सामने डूब कर मर रहे हों और उसको कहा जाए कि आपके मवेशियों को कश्ती में रख नहीं सकते। जाहिर है मवेशियों को किस तरह कश्ती में लेकर जाएंगे, क्योंकि और अपने मवेशियों को उन्होंने अपने सामने से डूबता हुआ देखकर अपनी ज़िंदगी को इख्तिताम समझा। हमारे मुल्क के जवान, हमारे मुल्क का इदारा आज भी और हमेशा अपने मुल्क के लिए, हमेशा किसी भी बुरे वक्त में इसी तरह शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा ज़रूर हो जाता है। लेकिन आज सवाल वहीं का वहीं है, कहाँ है वो लोग जिनको हम अपनी जेब से करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए देते हैं? कहाँ गया वो पैसा? एक बार हमें ज़रूर इनसे सवाल करना चाहिए।